بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ مر چکا تھا۔ نبض اور دل کی دھڑکنیں رکنے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تک اوپر چڑھ چکی تھی۔ میں نے اس کے پپوٹے بھی پلٹ کر دیکھے تھے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، میں نے عارفانہ بے پرواہی سے کہا۔ ایک بیماری کے حملے سے مریض پر ایسی علامات طاری ہو جاتی ہیں، میں نے آج تک ایسی کسی بیماری کے بارے میں نہیں سنا۔ اس نے بے اعتباری سے کہا۔ تم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دنیا میں سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ مجھے اس عجیب و غریب بیماری کا نام بتاؤ، اس نے مجھے گھور کر مطالبہ کیا۔ امراض کے بارے میں میری جملہ معلومات کبھی بھی نزلہ زکام اور بخار سے زیادہ نہیں رہی۔ میں نے بیماریوں کے پڑے ہوئے نام یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ ڈالا، وہ کاربینری آرتھرائٹس کا مریض ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ حیرت اور غصے سے اس کی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ وہ غضبناک لہجے میں کہہ رہی تھی، کاربینری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور آرتھرائٹس ہڈیوں اور جوڑوں کا مرض ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ غصے کی شدت سے وہ ایسی حیت میں آ چکی تھی کہ بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی اور اس نے جلا کر اپنے ہاتھ میں دبا ہوا لائٹر میرے اوپر پھینک دیا۔ میں اس کا پھینکا ہوا لائٹر فضا میں ہی لپک لیا اور کہا، اپنا دل چھوٹا نہ کرو، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ جہنم واصل ہو چکا ہے، آج اس کی چتا کو آگ لگا دی جائے گی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ غصے اور جلاہٹ کے عالم میں بولتی رہی، میں سلطان شاہ کے لیے سخت فکر مند ہوں، اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ میں بھی اس کے لیے اسی قدر پریشان ہوں، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اداس بکرے کی طرح منہ لٹکا لینے سے اگر اس کی بازیابی ممکن ہے تو میں مہینوں کے لیے سوگوار رہنے کو تیار ہوں۔ ہمیں ذہنی طور پر مفلوج نہیں ہو جانا چاہیے، بیدار مغزی کے ساتھ ہی ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اول خان سے میری بات ہوئی ہے، اس نے ترشی سے کہا۔ اس کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ اسے جمن نامی کسی بدماش کا سراغ ملا ہے، وہ 2 دن پہلے اپنی ماں اور بیوی کو ایک بڑی رقم دے کر خود کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ساری توجہ جمن کی تلاش پر مرکوز کر دی ہے۔ جمن میرے لاشعور کے کسی گوشے میں ایک بازگشت سی گونجی، مگر فوری طور پر مجھے اس نام کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ سکا۔ یہ کیسے پتا چلا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کوئی بڑی رقم دی ہے؟ غریبوں کی جیب میں اچانک پیسہ آتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ نت نئی خریداریوں نے ہی اول خان کے کسی مخبر کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ پانی کے جاگ کی طرح ویرا کا غصہ فرو ہو چکا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اس نے پوچھا، رمیش کی خبر کہاں دبی ہوئی ہے؟ میرا ذہن جمن کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ نام مجھے سنتے ہی مانوس لگا تھا، مگر اس وقت ویرا کی خاطرداری بھی ضروری تھی۔ میں نے اپنی مصروفیت کی رواداری چھیڑ دی۔ چند گھنٹوں میں تمہاری کارکردگی شاندار رہی ہے۔ میری پوری کتھا سن لینے کے بعد ویرا نے تعریفی لہجے میں کہا، اچھی خبریں ہیں۔ آئزیک بیل کو اشتعال دلانے والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نظر نہیں آتی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے، شاید کہیں سے غیر متوقع انداز میں کوئی راہ نکل آئے۔ حرکت میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ تمہیں بدری نے بتایا ہے کہ کلکتہ میں ڈیوڈ اسٹارز کا باقاعدہ نمائندہ موجود ہے؟ ویرا نے تصدیق طلب لہجے میں کہا، ضرور ہے۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں کلکتہ پہنچ کر اس پر ہاتھ ڈال دینا چاہیے۔ ویرا مسکرا دی، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، پیرس کے ساتھ لندن بھی یورپ کا دل ہے، یہاں بھی ان کی تنظیم موجود ہے، ان کا اتا پتہ مل جائے تو انہیں ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ شاید بدری اس مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ مواصلاتی انقلاب کا دور ہے اور پھر مجرم بہت تیزی سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کلکتہ میں بیٹھا ہوا شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ بدری کو اپنے جس مرکز کا کوئی پتہ یا فون نمبر دیتا ہے وہاں گڑبڑ کیوں ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خاموشی سے اس کی گردن ہی کاٹ دیں۔ اس وقت ہمارے لیے سلطان شاہ بدری سے زیادہ اہم ہے۔ اس مہرے کو کہیں نہ کہیں پٹنا ہے، وہ آخر تک ہماری بساط پر جمع نہیں رہ سکے گا۔ میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گی، پھر بھی تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گی، میں نے زور دے کر کہا۔ اگر سلطان شاہ ڈیوڈ اسٹارز کے ہرکاروں کے چنگل میں پھنس چکا ہے تو اسے صرف مضبوط سودے بازی سے بازیاب کرایا جا سکتا ہے۔ کلکتہ یا لندن میں انہیں نقصان پہنچانا بے سود ہوگا۔ سودے بازی کے لیے ان کے کسی اہم آدمی کو یرغمال بنا
بنا کر ہم اپنی پوزیشن مستحکم کر سکتے ہیں۔ لندن میں ان کے بہتیرے اہم آدمی ہوں گے۔ یہاں یہودیوں کی قابل ذکر تعداد رہتی ہے۔ اول تو یہ بہت مشکل کام ہے، اگر تم نے کسی کو پکڑ بھی لیا تو کہاں رکھو گی؟ ہمارے پاس پورے شہر میں ایسی کوئی جگہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا۔ وہ بحث پر تل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ لندن بہت مہمان پرور شہر تھا۔ برطانوی شہریت کے بغیر ہر غیر ملکی وہاں آزادی سے جائیداد خرید سکتا تھا۔ شہر کے مضافات میں کوئی جگہ لے کر ہم وہاں منتقل ہو سکتے تھے۔ میرے لیے وہ باتیں بحث برائے بحث سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ وہ ایک طویل المدت منصوبہ تو ہو سکتا تھا، جبکہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ ہمیں اس شہر سے کب کوچ کرنا پڑ جائے۔ اس بے مقصد بحث میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ جمن کے بارے میں اپنے ذہن کو خریدتا رہا اور آخر کار مجھے اچانک ہی سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ ایک زمانے میں جمن میرے لیے کام کرتا رہا تھا۔ وہ مہنگی قیمت پر حاصل کی ہوئی شی کی ملکیتی ارون سستی قیمت پر کراچی کے مضافاتی آبادیوں اور گاؤں گوٹھوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ ایک طرف گڈاب میمن گوٹ اور انگارا گوٹ میں اس کے خریدار تھے تو دوسری طرف نیشنل ہائی وے پر ملیر اور گارو سے کوٹری تک اس کی رسائی تھی۔ وہ ٹھٹھا کے کریم نامی بدماش کا گہرا دوست تھا۔ ان علاقوں کی ضروریات کے لیے کریم ہر وقت ہیروئن کا خاصا ذخیرہ رکھا کرتا تھا۔ وہ باتیں ذہن میں تازہ ہوتے ہی میں نے اول خان سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت وہ دفتر میں نہیں تھا۔ شکست کے احساس نے اس کی تھکن کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ آخر کار وہ دفتر چھوڑ کر گھر کی راہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا نمبر ملایا تو فون پر وہ خود موجود تھا۔ ایک قدم بڑھنے کے بعد گاڑی پھر ٹھپ ہو گئی ہے۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈھیلی ڈالی آواز میں کہا، بہت مشکل سے جمن کا نام سامنے آیا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ وہی جمن ہے نا جو ایک زمانے میں بہت بڑا منشیات فروش ہوا کرتا تھا، پھر خود بھی ہیروئن کی لت میں مبتلا ہو کر برے حال کو پہنچ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل وہی ہے۔ علاج معالجے کے بعد وہ سدھر گیا تھا مگر اس کے حالات پہلے جیسے نہیں ہو سکے۔ میرے حوالوں نے اس کی آواز میں گویا نئی جان ڈال دی۔ اگر وہ شہر میں کہیں دستیاب نہیں ہے تو اس کا دوسرا ٹھکانہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک پارٹی لے کر کریم کے ڈیرے پر پہنچ جاؤ، وہ وہیں ملے گا۔ اگر وہ سلطان شاہ کے اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس نے قیدی کو بھی وہیں رکھا ہوگا۔ مگر یہ کریم کون ہے اور اس کا ڈیرا کہاں ہے؟ اول خان کی آواز میں اضطراب سمٹ آیا۔ ٹھٹھا میں رہتا ہے، ملا قوم کا ایک بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ دور دور تک اس کی داغ ہوا کرتی تھی۔ اس کے مہمان بن کر ٹھٹھا شہر میں کسی سے بھی پوچھو گے تو وہ تمہیں اس کے گھر تک پہنچا دے گا۔ میں تھوڑی سی نیند لینے کے ارادے سے گھر آیا تھا، تمہاری باتوں نے میری ساری تھکن دور کر دی ہے۔ میں اسی وقت پارٹی لے کر ٹھٹھا جا رہا ہوں۔ میری کامیابی کی دعا کرتے رہنا۔ یہ تمہاری نہیں، ہم سب کی کامیابی ہوگی۔ واپسی پر اطلاع دے دینا۔ بے فکر رہو، میں پہلا کام یہی کروں گا۔ اب غزالہ سے بات کر لو۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ آپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی ہم عطاب میں آ گئے ہیں۔ غزالہ نے ریسیور لیتے ہی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے احساس ہو گیا کہ وہ بہت ضبط سے کام لے رہی تھی، ورنہ وہ سلطان شاہ سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے اپنے سگے بھائی کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ میری موجودگی میں اسے بڑے بڑے بحران آتے رہے ہیں۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مقدرات کے کھیل ہوتے ہیں۔ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہر قیمت پر رونما ہو کر رہتا ہے۔ حوصلہ رکھو، وہ جلد ہی تم سے آ ملے گا۔ میں نے اسے تشفی دیتے ہوئے کہا، میں سخت پریشان ہوں، آپ کی موجودگی سے دل کو ڈارس رہتی تھی۔ یہ پورا گھر میری دلجوئی میں لگا رہتا ہے مگر آنسو مسلسل امڑے چلے آ رہے ہیں۔ گھنٹوں تو میں یہی سوچ کر ہلکان ہوتی رہی ہوں کہ میں یہاں نہ رک گئی ہوتی تو میرا کیا حشر ہوتا۔ خدا کے لیے ایسی دلدوز باتیں نہ کرو کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہاری دلجوئی کے لیے واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اپنی اس روش سے تم اول خان اور اس کی بیوی کو پریشان کرو گی، یہ میں بھی جانتی ہوں۔ ان کے سامنے میں خود کو بہت سنبھال کر رکھتی ہوں۔ میرے دل میں غبار بھرا ہوا ہے۔ آپ کی آواز سن کر میرا دل بھر آیا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اتنی روند گئی تھی کہ میں فکروں کے درمیان اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ میں بے چین ہو گیا۔ دوسرے مسائل میں گر کر میں اسے بالکل بھولا ہوا تھا۔ اس کی رکت انگیز آوازوں اور باتوں نے میرے دل کو بالکل موم کر دیا۔ میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، صبر اور ہمت سے کام لو، یہ کڑا وقت جلد ہی گزر جائے گا۔ تمہاری ان باتوں نے میرے دل میں احساس جرم سے جگا دیا ہے۔ میں نے آپ دونوں کی تھوڑی بہت باتیں سنی ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے اول خان کے چہرے پر مردنی کے بجائے جوش کی سرخی جھلک رہی تھی۔ سلطان مل جائے گا نا؟ ضرور ملے گا، میں نے پورے وثوق اور اعتماد سے کہا۔ بس میں وقت کا تعین نہیں کر سکتا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی پھولوں کی سیج پر نہیں سو رہے ہوں گے۔ وہاں بہت سی مشکلات نے آپ کو آن گھیرا ہے۔ میں نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ہماری فکر مت کرو، یہ ہوٹل کا فون ہے،
ساری احتیاط کے باوجود اس پر غیر ملکی کالز کی تعداد غیر معمولی ہے۔ میں بعد میں باہر سے فون کروں گا تو دل کھول کر باتیں ہوں گی، فی الحال خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرے تحفظات کو فوراً بانپ لیا۔ اس میں سب سے زیادہ قابل تعریف خوبی یہی تھی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ خود کو ہر قسم کے حالات کے مطابق ڈال لیتی تھی۔ اس کی آواز فوراً ہی خاصی ہموار ہو گئی اور اس نے وہ موضوع وہیں ختم کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ بھی میری فکر نہ کریں، میں آپ کی اگلی کال کا انتظار کروں گی۔ میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی کی دل گرفتگی کا تصور کرتے ہوئے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اسے الوداع کہا اور فون بند کر دیا۔ واقعی ہماری انٹرنیشنل کالز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ویرا بولی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بیشتر کالز پبلک بوتھ سے کی جا رہی ہیں۔ ہم ہرڈلز ریس کی سچویشن سے دو چار ہیں، دوڑو، رکو، رکاوٹ عبور کرو اور پھر دوڑ پڑو۔ ہماری کوئی کال غیر ضروری نہیں ہوتی۔ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہمارے پاس باہمی رابطے کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ اس سے کنارہ کشی بہت مشکل ہے۔ کراچی کی کالز آتی ہیں تو آنے دو، مگر اب ہم ان سے بات کرنے کے لیے پبلک بوتھ ہی استعمال کریں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہارے اس فرمان کی تعمیل میرے بس سے باہر ہوگی۔ وہ بیزاری سے بولی، یہ نہ بھولو کہ ہمارے پاسپورٹ پاکستانی ہے اور آج کل ان کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ بین الاقوامی رابطوں پر ہوٹل کی انتظامیہ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی منشیات کے سوداگر ہیں جو یہاں بیٹھ کر فون پر کروڑوں کا لین دین کر رہے ہیں۔ تم ہمیشہ دور کی کوڑی لاتے ہو۔ وہ تحیر زدہ ہو کر بولی، یہ کڑیاں اسی طرح ملائی جائیں گی۔ اگر ان لوگوں نے پولیس کو خبر کر دی یا ہماری باتیں مانیٹر کرنے کے لیے کسی اور اردو جاننے والے آپریٹر کو اپنے سوئچ بورڈ پر بٹھا دیا تو خاص آفت آ سکتی ہے۔ تم مجھ سے بھی 4 قدم آگے چلنے لگی ہو، کیا پتا کہ اس وقت بھی ہماری باتیں سننے کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ خوف خاصا روح فرسا ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، اب میں تمہاری فرمان پر حرف بے حرف عمل کروں گی۔ ابھی تک حالات شاید نارمل ہے۔ ہوٹل والوں کو ان فون کالز کا دھیان اس وقت آئے گا جب ہمارا بل ڈپازٹ رقم سے تجاوز کرنے لگے گا۔ ناگزیر ضرورتوں کے لیے وہ فون ہر وقت ہماری دسترس میں تھا۔ محض ایک دوسرے کی خبر گیری اور شکوہ شکایت کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں تھا۔ 2 بجے ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہوٹل سے نکلے۔ میں ایک مرتبہ پھر آئزک بیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہمارا باہری کھانا کھانے کا پروگرام تھا۔ ٹھٹھا سے اول خان کی واپسی 3-4 بجے سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ جو کراچی میں رات کا وقت ہوتا اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے کمرے میں لوٹ آنا تھا تاکہ اول خان سے مختصر سی بات ہو سکے۔ ٹیلی فون بل اور ہماری جمع کرائی ہوئی رقم کے باہمی تعلق کے بارے میں ویرا کی کہی ہوئی بات میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ کاؤنٹر پر کمرے کی چابی جمع کرانے کے بعد میں نے سروس کاؤنٹر سے رجوع کیا تو پتا چلا کہ ہمارے حساب میں صرف 12 پاؤنڈ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے فوراً ہی مزید 100 پاؤنڈ جمع کرا دیے تاکہ ہماری سہولتوں میں کوئی خلل نہ پڑ سکے۔ یہ دنیا بھر کے ہوٹلوں کا دستور ہے کہ کمروں میں فراہم کی جانے والی فون سروسز کی ہر کال پر سروسز چارجز اور دیگر مدوں میں سرکاری شرحوں سے کہیں زیادہ رقم وصول کر لی جاتی ہے جو ان کی اضافی آمدنی میں شامل ہو جاتی ہے۔ کاروباری یا سیاحتی دوروں پر نکلے ہوئے مسافر اپنی ضرورت مندی کے باعث ہر وقت سستے پبلک فون کال سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بستر پر پڑے پڑے ادھر سے ادھر فون ملاتے رہتے ہیں۔ بل کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ساری جزوی رقوم اس طرح گڈ مڈ ہوتی ہیں کہ فون سروس پر موصول کی جانے والی اضافی رقم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے مہمانوں کی موجودگی اور متعلقہ عملے سے پوچھ گچھ کرنے میں اجنبی مسافر شبگی محسوس کرتے ہیں اور کان دبا کر بل کی پوری رقم ادا ہوتی ہے کہ ان کے لکھے پر کم ہی لوگ سوال جواب کا حوصلہ کر پاتے ہیں۔ کوئی کٹر اصول پرست یہ ہمت کر ہی لے تو ایسے انداز میں وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ خود شرمسار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہوٹل سے قریب تر ایک ہی بوتھ تھا جہاں شور شرابے سے محفوظ رہ کر بیک وقت ایک جوڑا فون یا فون بوتھ سے مکمل استفادہ کر سکتا تھا۔ اس مرتبہ ویرا نے خوش آمدانہ انداز میں میرے ساتھ بوتھ میں موجود رہنے کی فرمائش کی۔ شاید میں انکار کر دیتا لیکن قدرت ویرا پر مہربان تھی۔ بوتھ سے چند قدم پہلے ہی آسمان پر منڈلاتے ہوئے سیاہ بادلوں کے اشک ہائے ندامت ہلکی سی فوار کی صورت میں برسنے لگے۔ سال کے 365 دن چمکتے ہوئے سورج کی بھرپور تمازت سے فیضیاب ہونے والی سرزمین پر جب کبھی کبھار گٹائیں امڑ کر برستی ہیں تو ہر شخص اس ہلکی اور تیز برسات سے لطف اندوز ہوتا ہے، مگر انگلینڈ میں محض چند دن گزارنے کے بعد ہی سرمئی بادلوں اور مست گٹاؤں کی نحوست سے انگریز کی بیزاری کا مفہوم سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ سورج کی تیز اور براہ راست کرنوں کو ترستی ہوئی اس سرزمین کے مقدر پر آسمان ہر وقت روتا
ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے، بالکل اس بوڑھی بیوی کی طرح جس کی جوان بیٹی اپنی دہلیز پر اجنبی قدموں کی چاپ کے طویل انتظار میں خود بھی اپنے بالوں میں چاندی کے تار گننے لگی ہو۔ آئزیک بیل کے نمبر پر کئی گھنٹیاں بجیں، تب کہیں ریسیور اٹھایا گیا۔ اس بار آواز مردانہ اور جانی پہچانی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، صبح بخیر مسٹر بیل۔ اس نے الجھن امیز لہجے میں جواب تو دے دیا، لیکن میرے مہذب انداز کی وجہ سے وہ میری آواز نہیں پہچان سکا اور پھر اسے سوال کرنا ہی پڑ گیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں ڈینی ہوں۔ اگر تم مجھے بھول گئے ہو تو یہ میری بڑی بدقسمتی ہے۔ اوہ ڈینی، الفاظ چبا چبا کر کہا گیا۔ کیا بات ہے، اس وقت تم شرافت اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے ہو؟ شاید تم پر کوئی برا وقت آیا ہوا ہے۔ یہ میری کال ہے، اس وجہ سے اس کی ابتدا شائستگی سے ہوئی ہے۔ تم فون کرتے ہو تو تمہارے پاس گالیوں اور دھمکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ہلکی سی احتجاجیہ ہنسی کی آواز ابھری۔ تم اچھا طنز کر لیتے ہو۔ میری اسٹینو نے مجھے پوری تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور بتایا تھا کہ صبح سویرے تم نے بہت گستاخانہ باتیں کی تھی اور اس سے بد کلامی بھی کی تھی۔ شاید اس وقت تم نشے میں بہک رہے تھے اور اب تمہارا نشہ اتر چکا ہے۔ ایسے عالم میں تمہیں بار بار میرا خیال کیوں آ رہا ہے؟ میں امریکہ آ رہا ہوں، سوچا کہ تمہیں پہلے سے خبر دے دوں۔ میں تمہیں کوئی دھمکی نہیں دوں گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھرپور طریقے سے تمہیں اپنے موجودگی کا احساس دلاؤں گا۔ تم اب بھی اپنے ملک کی ماورائے قانونی قوتوں کے لیے کام کر رہے ہو۔ کن قوتوں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر معصومانہ سا سوال کر ڈالا۔ ان میں وہ گندی اسپیشل ٹاسک فورس سر فہرست ہے۔ اس کا لہجہ تحقیر امیز تھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے لیے کام نہیں کیا۔ میں اپنی تسکین اور شوق کی خاطر کھیلتا ہوں۔ جو جس کا حصہ ہوتا ہے وہ اسے دے دیتا ہوں۔ تم خود کو ضائع کر رہے ہو۔ پاکستان تمہیں کبھی کچھ نہیں دے سکے گا۔ ایک گرتے ہوئے مینار کو اپنے کندھے پر روکنے کی کوششیں کرنے والے بھی آخر کار اسی کے نیچے پس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک متعصب اور دہشت گرد یہودی سرمایہ دار تھا۔ پاکستان کے لیے اس کی سوچ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسے کوئی سخت جواب دے سکتا تھا، مگر اس کے فکروں میں موجود تحریص کو بانپ کر میں نے اسی نرم آواز میں کہا، ابھی انتخاب کا کوئی موقع سامنے آیا تو میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا۔ فی الحال میں ہر طرح آسودہ اور مطمئن ہوں۔ کیا یہ بات تم پورے صدقے دل سے کہہ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہاں آسودہ اور مطمئن نہ ہوتا تو تمہیں فون کیوں کرتا؟ مجھے وہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہاری بات کے پہلے حصے کا ذکر کر رہا تھا۔ کسی پیشکش پر سوچنے کا امکان وہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ بہتر کی جستجو کس کو نہیں ہوتی؟ میرے لیے کام کرو۔ پاکستان میں مجھے باصلاحیت نوجوانوں کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ تم اس کے چیف ہو سکتے ہو۔ میں تمہیں منہ مانگی مراد دوں گا۔ تم کو تمہارے دشمنوں سے بھی پورا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عالمگیر عزت اور شہرت تمہارے قدم چومے گی۔ تمہیں یہ خوف نہیں کہ میں پاکستان میں رہا تو تمہیں ڈبل کراس کرتا رہوں گا۔ ایسی حرکتیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ ذمہ داریاں سونپنے سے پہلے ہم تمہیں پگھلا کر تمہارے وجود میں ایک نیا ڈینی ڈالیں گے جو ہمارا ہم نوا ہوگا اور کبھی ہم سے غداری نہیں کرے گا۔ برین باشنگ کرو گے؟ میں تمسکرانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں تم سے اپنا سودا کر لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ میں جو ہوں وہی رہنا چاہوں گا۔ مواقع عمر پر ملتے رہتے ہیں۔ میں نے خود کو ایک بار کہیں کھو دیا تو میں دوبارہ خود کو دریافت نہیں کر سکوں گا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ برین واشنگ اور تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ یا اسرائیل میں 2 مہینے کی تربیت کے بعد تمہیں پاکستان میں پورا اختیار دے دیا جائے گا۔ یکا میرے ذہن میں ایک تیز جھماکہ ہوا اور اس کی باتوں کا اصل مفہوم میرے سامنے آ گیا۔ رمیش اور بدری کو بھارت سے مستعار لے کر نک موڈلے ایسی ہی کسی تربیت کے لیے امریکہ بھیج رہا تھا۔ اس نے بدری کی برین واشنگ کے لیے اس کے نیو یارک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ کراچی میں ہی اس کے ساتھ توہین اور تضحیک کا رویہ اختیار کر کے اسے اس کی بے وقتی کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر خود کو محض نک کا غلام سمجھنے لگے۔ اس کی انا کو پوری طرح مسخ کر کے کچلنے کے بعد اس کے ذہن میں وہ لوگ اپنے پسندیدہ افکار اور نظریات جاگزیں کراتے اور 8-10 ہفتوں بعد جب وہ ایک نئے وجود میں ڈل جاتا تو اسے پورے احترام سے پاکستان بھیج دیا جاتا جہاں ان کے گہرے مفادات تھے۔ نک موڈلے نے بدری ناتھ اور رمیش اگروال کو تاکا تھا۔ آئزیک بیل منو آن وہی پیشکش مجھے کر رہا تھا، پر ایک ملک کے لیے انہیں کتنے تربیت یافتہ دماغوں کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس کو بدری یا رمیش کا کوئی حوالہ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میری تربیت لینے کی عمر گزر چکی ہے۔ میرا تجربہ ہی میری تربیت ہے۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ
میں ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ میرا آفر ہے, ضروری نہیں کہ تم اسی وقت جواب دو. میرا فون نمبر تمہیں کسی طرح مل چکا ہے. میری آفر پر خوب غور کرو اور جب رضامند ہو جاؤ تو اس نمبر پر مجھے بتا دینا. رضامند ہونے کے بعد کیا میں تمہاری ان باتوں کو بھول جاؤں جو تم پہلے کرتے رہے ہو؟ میں نے تھوڑا سا پینترا بدل کر پوچھا. کون سی باتیں؟ ریسیور میں اس کی ہلکی سی تہیہ زدہ آواز ابھری. وہی تمہاری پچھلی دھمکیاں. تم مجھ سے اور میرے وطن سے راز المیڈا کے خون کا بھیانک انتقام لینے کی قسم کھائے بیٹھے ہو. یوم السبت پر تم کوٹ ادو کے تھرمل بجلی گھر کو تباہ نہیں کروا سکے, لیکن تم نے اپنی طاقت کا علامتی مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں دھماکہ کرا دیا تھا. بھول جاؤ ان سب باتوں کو, بھول جاؤ. بے صبری سے اس نے میری بات کاٹ دی. ہم ماضی کو دفن کر کے نئے سفر پر نکلیں گے. دشمن کو مار ڈالنا دنیا کا سب سے آسان اور احوانی کام ہے. دشمن کو اپنا دوست بنانا مشکل ترین کام ہے, اور میں مشکل پسند ہوں. وہ بھی تمہاری باتیں تھیں, یہ بھی تمہاری باتیں ہیں. میں کن پر اعتبار کروں؟ تم پراگندگی کا شکار ہو رہے ہو. ماضی کو ہم بھول جاؤ. آج اور صرف آج کی بات کرو, آگے کی سوچو. میں آگے کی ہی سوچ رہا ہوں. دن گزر گیا تو آج کی باتیں بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گی. اسرائیل یا امریکہ میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ لڑ کر مجھے زیر کرنے میں ناکام رہنے کے بعد تم مفاہمت اور بے حساب رعایتوں کا لالچ دے کر مجھے اپنے پنجرے میں گھیرنا چاہ رہے ہو تاکہ میری بوٹیاں ادھیڑ کر اپنے پچھلے زخموں کا قرض بے باک کر سکو؟ یہ تمہارے منطقی اندیشے ہیں. جب کوئی بہت بڑا دشمن اچانک مہربان ہونے لگے تو یقین نہیں آتا, ذہن میں ایسے ہی وسوسے آتے ہیں. اس کی آواز مفاہمانہ ہو گئی. میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ میرا دل صاف ہے. میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا. تم بھی مجھ پر اعتبار کرو. اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. برابری سے بات کر رہے ہیں. میں نے تمہاری تجویز مان لی تو میں اپنا مقام کھو بیٹھوں گا. اسی لمحے تم میرے باس اور میں تمہارا ماتحت ہو جاؤں گا. اس کے بعد ہم کبھی برابری سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. جو تم چاہو گے مجھے وہی کرنا پڑے گا. میری نکیل ہاتھوں میں آ جانے کے بعد تم مجھے جہنم میں بھی لے جا سکتے ہو. میں نیک نیت ہوں. میرا عمل ہی تمہارے اس خوف کو زائل کر سکے گا. اس سے پہلے تمہیں اپنی نیک نیتی کا کوئی ثبوت دینا ہوگا. اسی صورت میں تمہارے دیے ہوئے آفر پر سنجیدگی سے غور کر سکوں گا. میں نے کہا, تم خود بتاؤ کہ میں یہ ثبوت کس طرح دے سکتا ہوں. میں اس پر عمل کروں گا. کراچی میں اپنے کسی اہم آدمی کے بارے میں بتاؤ. میں اس سے مل کر لوٹ آیا تو تم پر اعتبار کر لوں گا. ہمارے من میں کوئی کھوٹ ہوا اور تم نے اسے مار ڈالا تو کیا ہوگا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا. میں ہنس پڑا. تم بالادست ہوتے ہوئے وسوسوں میں پڑ رہے ہو اور مجھے ان سے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہو. میں رضامند ہو کر اپنی زندگی داؤ پر لگاؤں گا. تم اپنے ایک آدمی کی زندگی کا خطرہ مول لینے سے ڈر رہے ہو. اس طرح کبھی بھی بات نہیں بن سکے گی. وہ ایک دم جیسے چونک کر بولا. میری نیک نیتی کے ثبوت کے طور پر تم اپنے آدمی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ میرا دل کنپٹیوں میں دھمکنے لگا. آخر کار بات اچانک اس موڑ پر آ گئی تھی. اس کے لہجے میں کچھ ایسا مکارانہ تجسس پوشیدہ تھا کہ میں نے سلطان شاہ کی آزادی کا مطالبہ کرنے کی شدید ترین خواہش کا گلا گھونٹ کر سرسری انداز میں کہا, اگر میرا کوئی قیدی تمہارے قبضے میں ہے تو اسے رہا کر کے بھی تم اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے سکتے ہو. اتنے بھولے اور معصوم نہ بنو. اس کی آواز میں تلخی کا عنصر بڑھ گیا. اسی قیدی کے لیے تم نے مجھ سے رابطہ کیا, مگر کان کھول کر سن لو کہ تمہاری عملی رضامندی سے پہلے وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا. سلطان شاہ کے بارے میں اس نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا. مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے اس سے کوئی مطالبہ نہ کر کے اپنا برم رکھ لیا تھا. یہ طے ہو چکا تھا کہ سلطان شاہ پر اسی مردود کے ہرکاروں نے ہاتھ ڈالا تھا اور وہ ان کی قید میں زندہ تھا. میں نے اسی برم کے سہارے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا, مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تم کس قیدی کی بات کر رہے ہو. میرا ہر اہم آدمی میرے رابطے میں ہے. اگر تم نے دھوکے میں کسی بے گناہ کی گردن میں پھندا ڈال دیا ہے تو میں اس بیچارے کی مغفرت کی امید ہی کر سکتا ہوں. میرے آدمی اتنے احمق نہیں ہو سکتے. انہوں نے تمہارے اسی فلیٹ سے تمہارے ایک ساتھی کو اٹھایا ہے جہاں تم فون نمبر میرے پاس موجود ہے. تم جھوٹے ہو, تمہیں سب معلوم ہے. میں نے ایک ہلکا سا کہا لگایا اور کہا, تم بلا وجہ چراغ پا ہو رہے ہو. یہ بھی بھول بیٹھے ہو کہ ابھی تم نے مجھے ایک آفر دیا تھا. میری بات کا یقین کرو کہ میں نے ایک ہفتے سے اس فلیٹ کی شکل نہیں دیکھی. وہاں بس ایک مسکین سا خان ساما رہ رہا ہے جو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں اپنے آدمیوں کی چمڑی گرا دوں گا. شاید تمہارے آدمی میری تلاش میں وہاں گئے ہوں گے اور جو نظر آیا اسے ڈینی سمجھ کر اٹھا لائے. فاہمت کی فضا ختم ہو گئی تھی. میں نے احتجاجیہ لہجہ اختیار کر لیا. انہیں معلوم ہے کہ وہ ڈینی نہیں, اس کا کوئی ساتھی ہے جو پورے
फ्लैट पर काबिज था। खान सामा से पूछगिछ करो, मेरा बयान सच निकले तो इसे फौरन रिहा कर दो। मेरी तलाश में वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, ना मैं इसे बचाने के लिए खुद को तुम्हारी गुलामी में दूंगा। इसका फैसला अमेरिका में ही होगा। आइजक बेल के इन सर्द और सफाकाना अल्फाज पर मैं दहल गया। पाकिस्तान मुजरमों और तुम जैसे दहशतगर्दों की जन्नत है। वो एक ताबूत में डालकर यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ इससे कड़ी बाजपुरस होगी। मशीन इसका हर झूठ पकड़ लेगी। वो बेगुनाह है तो छूट जाएगा। फजा में रची हुई सर्दी के बावजूद मेरी हथेलियां पसीने में भीगने लगी। इस बार सुल्तान शाह बहुत खतरनाक चुंगल में फंसा था। मेरे रोकने से वो अपने फैसलों पर अमल दरामद रोकने वाला नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।